اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ باب هل یشتری صدقتہ، کہ کیا کوئی شخص جو ہے اپنا صدقہ خرید سکتا ہے، کہ اس نے کوئی چیز صدقہ کی ہو اور کہیں بک رہی ہو وہی چیز، تو کیا وہ خرید لے یا نہ لے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کسی اور کا صدقہ ہے، کسی اور کی صدقہ کی ہوئی چیز ہے بک رہی ہے، تو اس کو خریدنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا صدقہ اس کے بارے میں حدیث لائے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا صدقہ کیا۔ ایک شخص جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا تھا، اس کو گھوڑا دیا انہوں نے کہ وہ جائے اور جا کے اس پہ جہاد کرے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد کہ وہی گھوڑا بازار میں بک رہا ہے، کہیں منڈی میں اسے بیچا جا رہا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اس کو خرید لیں، کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس شخص نے اس کی گھوڑے کی اس طرح وہ حفاظت نہیں کی، اس کی نگہداشت نہیں کی، اب وہ کمزور ہو چکا ہے، پہلے کی طرح جو اچھی حالت تھی اس کی جیسے ان کے پاس تھا۔ تو اب جو انہوں نے سوچا کہ اس نے تو ضائع کر دیا، یہ میرا گھوڑا جو میں نے اتنی محنت سے اس کو پالا تھا، اس کو کھلایا پلایا، اس کو اتنا جوان کیا، اب میں نے دیا اس کو کہ اس پہ جہاد کرے، لیکن اس نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو اسی لیے پھر انہوں نے چاہا کہ میں اسے خرید لوں۔ تو پھر پہلے آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا میں وہ صدقہ خرید لوں، وہ گھوڑا میں نے صدقہ کیا تھا، اس شخص کو دیا تھا، تو کیا میں خرید سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا تبتعها ولا تعد فی صدقتک، اس کو مت خریدو اور اپنے صدقے میں واپس مت لوٹو، تم نے صدقہ کر دیا ہے، اب اس کو واپس لوٹنے کا یا اس کو خریدنے کا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی چیز جو صدقہ ہو اس کو نہیں خریدتے تھے، کوئی بھی خریدنے کی بات ہی نہیں کرتے تھے کہ اس کو خریدا جائے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ چیز جو ہم اپنے مال میں سے نکال چکے ہیں، چاہے وہ صدقہ کر دیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، کسی کو ہدیہ دے دیا، حتیٰ کہ ہدیہ بھی دے دیا، تو وہ چیز واپس لینا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ واپس لینا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کی محبت باقی ہے، اس چیز کی محبت باقی ہے کہ میں نے کیسے دے دی، اس کو نہیں دینی چاہیے تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دائم ہمیشہ آپ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز تو مجھے لے لینی چاہیے تھی، میرے اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی، تو آپ پھر اس کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، اور یہی وہ مال کی محبت ہے۔ تو ہمیں تو مال کی محبت ہمیں دلوں سے نکالنے کو کہا گیا ہے کہ ہم دل سے نکال دیں اس بات کو، اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، اور ان کا یہ بھی خیال تھا جیسے کہ دوسری حدیث سے آتا ہے کہ شاید یہ سستا بھیج دے اب مجھے، اب یہ گھوڑا جو ہے وہ میں نے تو اس کو ویسے دیا، صدقہ کے طور پہ دیا ہے، اب مجھے یہ دے دے گا، تو اس کی اصل قیمت جو ہے وہ اس سے کم کر کے دے دے گا مجھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ نہیں، تم اب نہیں خریدو گے اسے، اور نہ ہی اپنے صدقے میں واپس جاؤ گے، چاہے تمہیں 1 درہم کا دے دے، 1 درہم کا دے دے، حالانکہ اس کی قیمت تو زیادہ ہوگی، تو 1 درہم کا بھی دے دے تب بھی مت لو، تب بھی تمہیں لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ جو ہے تمہارے ذہن سے، تمہارے جسم سے، تمہارے مال سے نکل چکا ہے، اب اس کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک اور اس طرح جو روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی دی ہوئی چیز جو اس نے ہبہ کی ہے، کسی کو دے دی ہے تحفے کے طور پہ، ہبہ کے طور پہ، اب اس میں وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے جیسے کہ کتا اپنی قے کی ہوئی چیز کو چاٹتا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنی آپ نے اس کی گھناؤنی مثال دی ہے کہ کتنی یہ بری بات ہوگی کہ ایک چیز جیسے کتا ہے وہ تو ایک جانور ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہے کہ پھر انسان ایک اپنی دی ہوئی چیز کو، آپ نے کسی کو دی ہے، اپنے دوست کو دی، اپنے رشتہ داروں کو دی، اپنے اولاد کو دی، کسی کو دی، اب آپ چاہتے ہیں کہ اسے واپس لے لیں بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بات غلط ہے، اسی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، جو دے دی سو دے دی، اب اس پہ پیچھے جانا، اس کو مانگنا یا اس پہ اپنا ایک طرح سے شوق ظاہر کرنا،
یہ منع ہے، اس کو سختی سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث لائے ہیں ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری مری ہوئی پڑی دیکھی، راستے میں جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، اور تو وہ پھر جو بکری تھی وہ کیا تھی، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے اپنی کسی لونڈی کو صدقے میں دی تھی، صدقہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی، جو بھی ملتا فوراً اللہ کے راہ میں دے دیتی تھی، تو ان کو بکری ملی ہوگی کہیں سے، وہ انہوں نے اپنی لونڈی کو دے دی۔ ظاہر ہے کہ غریب لوگ تھے، اب لیکن وہ اس کے پاس وہ بکری مر گئی، وہ پھینک دی پھر اسی طرح ہی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ هل انتفعتم بجلدها، کیا تم نے اس کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ یہ تو مر گئی، اب تو اس کو گوشت تو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اس کی کھال تو استعمال کر سکتے ہو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ تو مردار ہے، یہ ہم کیسے استعمال کریں، مر چکی ہے، اب اس کا استعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ انما حرم اکلھا، اس کا کھانا حرام ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جائز جانور ہے، کوئی حرام جانور تو نہیں ہے، لیکن اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہم، یہ ہم پر حرام کر دیا جسے قرآن کریم نے کہا۔ تو مردار وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اس کا جو گوشت ہے یا اس کی جو کھال ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یوں کرو، اس کی کھال نکال لو، اس کو صاف کر کے، جو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، اس طریقے سے دباغ کہا جاتا تھا کہ اس کو مختلف پتوں سے یا مختلف چیزوں سے اس کو صاف کرتے تھے، صاف کر کے اس کو استعمال کر لیتے تھے، اس سے وہ مشکیزیں بن جاتے تھے، کہیں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ وہ اپنی فرش بنا لیتے تھے، اس طرح کر کے استعمال کرتے تھے ان کھالوں کو۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ هل انتفعتم بإحابها، کہ اس کی کھال سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے تم نے بکری پوری پھینک دی اٹھا کے، اس کے بجائے تم اس کا کھال اتار لو، گوشت پھینک دو اس کو۔ یہ آپ نے بتایا کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بھی صدقہ کی گئی تھی، صدقہ کی گئی تھی یہ بکری، لیکن وہ مر گئی، اسی لیے اس کو پھینک دیا گیا۔ اب اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس کی کھال ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ام عطیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا کہ هل عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے، گھر میں ہے کوئی کھانے کی چیز، کوئی روٹی سالن، کوئی چیز ہو، کچھ تو مل جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا الا شیء بعثت به الینا نسیبہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ ہے کہ نسیبہ، اور وہ تھی ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھیں، ان کا نام تھا نسیبہ۔ انہوں نے ہمیں بکری بھیجی تھی، بکری میں سے یہ گوشت بھیجا تھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن صدقے کا ہے، صدقے کا گوشت ہے، آپ صدقہ کھاتے نہیں، تو اب کیا کریں پھر ہم؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاتی فإنها قد بلغت محلها، تو آپ نے کہا کہ لاؤ، وہی لاؤ، اس لیے کہ وہ اب اپنے اصل مقام تک پہنچ چکا ہے گوشت۔ تو یہ کیسے کہہ دیا؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ چیز جو صدقے کے طور پر تو تھی، وہ مل گئی، وہ آ گئی، اب وہ ملکیت ہو گئی، اب اس لحاظ سے اس کو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے کہا کہ اب لے آؤ، اب وہ میں اس کو کھا سکتا ہوں۔ تو جیسے کہ وہ بھی حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ہنڈیا پک رہی ہے، اس میں گوشت وغیرہ پک رہا ہے، تو جب پیش کیا گیا وہ کچھ اور تھا، روٹی تھی، کھجور تھی، پنیر، کوئی چیز تھی ایسی کوئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہنڈیا میں کھانا پک رہا ہے، تو وہ تم دے نہیں رہے ہو، مجھے یہ دے رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ گوشت ہے بریرہ کا، بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا ہے، اور وہ اب پک رہا ہے، وہ پکا رہی ہے، اپنے لیے پکا رہی ہے، تو وہ ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ چینل بدل گیا، اس لیے کہ اس کو صدقہ کیا گیا تھا، جس نے بھی کیا تھا اس لونڈی کو صدقہ کیا گیا تھا،
لیکن اب وہ اس کی مالک بن گئی. اب وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر دے دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے اصل چیز کہ جب اس کا ایک جو رخ بدل گئے کہ پہلے اس کے لیے صدقہ تھا لیکن اس کی ملکیت ہو گئی, وہ مالک بن گئی, اب وہ رسول اللہ کو تو ہدیہ دے رہی ہے, ہدیے کے طور پر آپ جائز ہے آپ کے لیے, آپ کھا سکتے ہیں. تو وہی آپ نے فرمایا کہ وہ اس میں سے مجھے دو, تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر حدیث آتی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیجا تھا تو اس وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا, تو آپ کا طریقہ تھا آپ نے کتنے ہی صحابہ اکرام کو بھیجا. جب حالات کچھ نہ کچھ تھوڑے سے امن میں آ گئے, جنگ ذرا ختم ہو گئی خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد, اور پھر امن و سکون ہو گیا مدینے میں بھی, تو آپ نے مختلف صحابہ اکرام کو بھیجا تھا. اسی میں یمن 3 صحابہ اکرام گئے تھے, معاذ ابن جبل گئے, ابو موسیٰ الاشعری گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً, یہ 3 صحابہ گئے تھے. اور ان کا کام کیا تھا؟ سب سے اہم کام تو دعوت دین کی دعوت دینی, لوگوں کو سمجھانا, بتانا اور دین کے مطابق واضح کرنا. دوسرا کام تھا فیصلے کرنا, قاضی تھے, جج کے طور پر گئے تھے, فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان. اور تیسرا ہے ایک طرح سے حاکم بھی ہوتے تھے, حکومت بھی, اور یہ کام بھی کرتے تھے. تو اسی لیے آپ نے انہیں سے فرمایا کہ تم اب ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہے, تو ذہنی طور پر آپ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کے لیے تیار رہو کہ وہ تو عیسائی ہیں, وہاں پہ جو لوگ جن سے ملو گے وہ عیسائی ہوں گے. اب عیسائی ہیں, ان کے پاس بھی کتاب ہے, وہ اپنی کتاب پڑھیں گے اور تم سے بحث کریں گے, مباحثہ کریں گے. یاد رہنا کہ ان کے ساتھ تم نے کس طرح بات چیت کرنی ہے, سمجھانا ہے, بتانا ہے, اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کرنے ہیں, سمجھا کے, بتا کے, حکمت کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ ان کو بتانا ہے. اسی لیے پھر آپ نے ان کو یہ سمجھایا کہ انک ستأتی قوما اہل کتاب, اہل کتاب لوگ ہیں, ان کے پاس جا رہے ہو تم. فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو پہلے بلانا کس بات کی طرف, کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بتایا کہ یہ پہلی چیز ہے, ان اول ما تدعوہم الیہ, پہلی بات جس کی تم نے دعوت دی. اب یہاں سے دیکھ لیجئے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے دعوت میں بھی, تعلیم میں بھی, اپنے معاملات میں بھی, کہ پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ توحید, دین کی دعوت, اللہ کی وحدانیت کی دعوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت. یہ ہماری وہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم دیں اپنے بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, اور تعلیم میں بھی, اور ہر جگہ پہ. تو اسی لیے پہلے آپ نے سب سے پہلی چیز یہ دینی ہے تمہیں. اگر یہ شرک پہ رہے تو کیا فائدہ پھر؟ نہ ان کی نماز قبول, نہ ان کی زکوٰۃ قبول, نہ ان کے حج, نہ روزہ, کوئی قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ شرک جب موجود ہے تو لہذا پہلے تو شرک کو ختم کرنا ہے جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو اسی لیے فرمائیں کہ پہلی چیز اس بات کو تم نے کرنا ہے کہ اللہ کی توحید کو تم نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا ہے کہ وہ پوری طرح اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں. فرمائیں کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں, قبول کر لیں اللہ کی وحدانیت کو, رسول اللہ کی رسالت کو, تو اب تمہیں ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. تو یہ ہے پھر وہ یہ فرض ہے جو کرنا ہے. پہلے وہ وحدانیت ہو گئی, توحید ہو گئی, توحید کے بعد پھر نماز کا نمبر آ گیا کہ پہلے تم نے ان کو نماز سکھانی ہے, نماز بتانی ہے کہ یہ وہ فرائض ہیں جو 5 مرتبہ پڑھنے ہیں دن میں, بس یہ ہے تمہارے لیے. تو اس کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ انسان کے دین میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے. ہم اس کو نماز سکھائیں گے, نماز بتائیں گے, جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, اللہ کے رسول نے بتائی ہے, وہ ہمیں اس کو بتانی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً, کہ اگر وہ مان لیں تمہاری یہ بات بھی, اب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک چیز فرض کی ہے تمہارے مال میں,
وہ کیا ہے؟ تم نے وہ زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، وہ تم پر فرض ہے کہ جو جتنا مال ہوگا اس میں سے تم اتنی زکوٰۃ دو گے۔ اور اس کے بارے میں فرما دیا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہارے جو مالدار لوگ ہیں ان سے لے کر تمہارے جو فقیر ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ دیکھو حکومت جو ہے مزے کر رہی ہے میرے پیسوں پر، یا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ سارا خرچ کر دیا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ دیکھو مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا، تمہارے ہی معاشرے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کس طرح ہماری حفاظت کرتی ہے کہ اب جتنے بھی غلط قسم کے نظریات آتے ہیں، کہیں پہ یہ مارکسزم ہے، کہیں یہ کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں کہ ان کو پوچھ ہی نہیں رہا، تو اسلام نے تو اس کا انتظام کیا ہے، اس کا بند باندھ دیا ہے کہ یہ نظریات غلط ہیں، سب کفریہ اور ملحدانہ نظریات ہیں، ان کا ایک اسلامی ملک میں اسلام مسلمانوں کے یہاں نہیں آنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نظام آئے، زکوٰۃ کا نظام، کہ زکوٰۃ کلیکٹ کی جائے، جتنے بھی امیر لوگ ہیں۔ اب ٹیکس کے لیے تو سب تیار ہیں کہ ٹیکس لو، ٹیکس لو، ٹیکس میں ڈالو، یہ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اتنے بڑے بڑے جو ملینئر بلیونئر ہیں، اتنے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں، اور ان کے پاس جو ایکڑوں میں زمینیں ہیں، کیا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو آپ یقین جانیے کہ اگر واقعی ہمارے ملک میں، اب عتیق صاحب بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ساری زندگی اسی میں رہے ہیں، فائنانس میں اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، کہ اگر ہمارا ملک میں یہ زکوٰۃ کا سسٹم آ جائے اور ہر شخص زکوٰۃ دینے لگے تو اس ملک میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، اتنا کچھ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں ہے اس طرح کا زکوٰۃ کا، ایک لوڑا لنگڑا سا طریقہ ہے، بینکوں سے کاٹ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں کہ جی میں قادیانی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں میرے مسلک میں نہیں ہے لہذا میں نہیں دیتا، اس سے بھی جان چھوٹ گئی، کیا رہ گیا؟ تو اس سے آپ نے خود ہی بیڑا غلط کر دیا اس مسئلے کا۔ تو لہذا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتائی گئی، نبی کریم سے بتایا گیا کہ یہ ہے طریقہ کہ جو مالدار ہیں ان سے لیا جائے گا اور انہی جو فقیر ہیں ان کو دیا جائے گا، یہ کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، نہ اس سے کوئی کسی کی سڑکیں بنیں گی، نہ اس سے کوئی پل تعمیر ہوں گے، نہ اسکول بنیں گے، نہ کالج بنیں گے، نہ یونیورسٹیاں، کچھ نہیں بنے گا، یہ اس کام کے لیے فقیروں اور مسکینوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم میں، سورہ توبہ میں پڑھ لیجئے، وہاں بتا دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو یہ بتا دیا کہ یہ ہیں اصل اس کے مصارف، اس میں خرچ ہوگا بس۔ تو یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ تو ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے، اس پہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، دعائیں ملیں گی، تو یہ تم نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو یہ طریقہ بتا دیا، دیکھو خبردار لوگوں کے جو اچھے اموال ہیں وہ مت لینا۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کے اچھے اچھے جانور ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں یا بکریاں ہیں اور دوسری چیزیں بے شمار اس کے جانور ہیں، تم ان سے اچھے اچھے جانور نکال لو، تو ظاہر ہے کہ اس کا دل تو افسوس کرے گا نا کہ یہ کیا کیا اس نے۔ تو لہذا پھر اس میں تم نے اعتدال برتنا ہے کہ نہ تو بالکل ہی بیکار مریض لولے لنگڑے جانور لے لو، بلکہ اس میں جو معتدل ہیں، نہ بہت اچھے ہوں نہ بہت برے ہوں، جو درمیانے قسم کے ہیں وہ جانور لے لو۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں کے معاملے ہیں، اس میں بھی اعتدال کے طور پر، تاکہ کم از کم اس کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ میرا سارا اچھا مال تو یہ لے گیا، زکوٰۃ میں چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ تو لہذا پھر یہ کہا کہ ایاک وکرائم اموالہم، کہ دیکھو ان کے اچھے مال، قیمتی مال وہ مت لینا، جو معتدل ہے، درمیانہ ہے، وہ لے لو۔ پھر فرمایا کہ واتقی دعوت المظلوم، اور دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر کسی سے لے لیے تم نے اور ظلم کر لیا تو وہ تمہیں بد دعا دے گا، پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تم اللہ کے ہاں ذلیل ہوگے، پھر بہت برا حشر ہوگا تمہارا اللہ کے ہاں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما دیا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا جب چلتی ہے، جاتی ہے آسمان پہ، تو سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی بیچ میں بیریئر نہیں آتا، بالکل سیدھی وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے،
اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اب تیری مدد کروں گا، چاہے کچھ عرصے بعد کروں گا، تیری مدد ضرور کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے اس مظلوم کے لیے جس پہ ظلم ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے دل کی آہ نکلتی ہے، یہی تو کہتے ہیں اس آہ سے بچو۔ وہ آہ جب نکلتی ہے اور وہ پھر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ اس ظالم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو چاہے وہ اس معاملے میں ہو یا کسی معاملے میں ہو، کسی بھی مسئلے میں ہو، یہ مظلوم کی بد دعا جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور اس کو پھر اسی دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جاتا ہے، یہیں پہ وہ بھگتتا ہے سب کو جو اس نے ظلم کیا ہے بیچارے مظلوم لوگوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، یا اور جو بھی جس پر بھی اس کا داؤ چل گیا، جیسے کہ ہماری یہ پولیس کرتی ہے اور اس قسم کے ادارے یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ تو یہی ان کے ظلم کی نشانہ ہے کہ پھر وہ پنپ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ بد دعا جو ہے بہت بری طرح لگتی ہے۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا کہ آپ جو زکوٰۃ دیتا تھا اس کے لیے دعا کرتے تھے، جسے قرآن نے کہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجیے، اس سے ان کو پاک کر دیجیے۔ مال پاک ہو گیا، زکوٰۃ نکل گئی، مال بالکل پاکیزہ ہو گیا۔ اب وہاں پہ کوئی حد نہیں رکھی دین نے، شریعت نے، کہ نہیں جی اتنے لاکھ ہونے چاہیے، اتنے کروڑ ہونے چاہیے، نہیں، جتنے بھی ہوں زکوٰۃ دو بس۔ حلال کی کمائی ہے تمہاری، ٹھیک ہے رکھو، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی وہ اشتراکیت تو ہے نہیں کہ اس میں تقسیم ہو کہ ہر ایک کو اتنا اتنا ملے گا، بس ساری دن محنت کریں ملے گا اتنا ہی بس، چاہے 1 گھنٹے کام کریں یا 10 گھنٹے کام کریں ملنے آپ کو 10 روپے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ تو اسلام نے انصاف رکھا ہے، اعتدال رکھا ہے، اور جس نے جتنی محنت کرتا ہے وہ اس کا پیسہ ہے، لیکن صرف یہی چیزیں جو فرمایا کہ اس میں سے تم نے زکوٰۃ دینی ہے، سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کر دیجیے، ان کا بھی تزکیہ کیجیے کہ ان کے دل میں مال کی محبت نہ رہے اور وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور پھر تیسری بات وصلی علیہ، ان کے لیے دعا کیجیے کہ جو بھی آتا ہے اس طرح مال لے کر اللہ کا بندہ ہے تو لہذا اس کے لیے دعا کر دیجیے، اور آپ کی دعائیں جو ہیں ان کو سکون دیتی ہیں، ان کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے میرے لیے دعا کر دی، کتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ رسول اللہ نے دعا کر دی۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی قوم کی زکوٰۃ آتی تھی، صدقہ آتا تھا، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے، اللہم صلی علی آل فلان، کہ اے اللہ اس پہ، اس قوم پہ، اس قبیلے پر، اس خاندان پر اے اللہ تو اپنی رحمتیں برسا دے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں عبداللہ کہ میرے والد صاحب بھی لے کر گئے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، سب کی طرف سے زکوٰۃ ہے تو لہذا پھر سب کے لیے دعا کر دی کہ اے اللہ آل ابی اوفا پہ اپنی رحمتیں برسا دے۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے زکوٰۃ کا، اس کے ذریعے سے پاکیزگی بھی ہے، طہارت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، اور پھر دعائیں بھی ہیں، وہ دعائیں بھی ملیں گی۔ تو یہ ہے وہ سسٹم جس کے ذریعے سے ہم اپنا معاشی نظام جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر یہ زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، کس کو ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ کا اگر نظام صحیح طور پہ، ہم کتنے ہی فقیروں، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، معذوروں، ان کے لیے کام کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب